السلام علیکم۔ انواز نیوز کے انتہائی قابل احترام ناظرین سامعین، آپ تمام کی خدمت میں بندہ خاکسار کریم اللہ کی جانب سے پرخلوص آداب۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم میر ہزار خان صاحب، جو کہ سیاسی شخصیت ہے، مدغلشت کے سماجی شخصیت ہے، جماعتی لیڈر ہے۔ ان سے ہم مدغلشت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدغلشت کہاں ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، شکریہ۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ مدغلشت جو ہے یہ کہاں واقع ہے؟ جی جناب، یہ چترال ضلع چترال کی جنوب میں تحصیل دروش کے نام سے ایک گاؤں، ایک ویلی جاتی ہے۔ اس ویلی کے آخری کونے میں وہ گاؤں ہے، مدغلشت نام اس کا گاؤں کا نام ہے۔ اس کی آبادی موجودہ حالات میں تقریباً 600 گھرانے بنتے ہیں اس کے۔ شیشیکو سے جاتے ہوئے آخر کونا مدغلشت کا گاؤں آتا ہے۔ ٹھیک۔ تو مدغلشت کے جو لوگ ہیں ان کی زبان کیا ہے؟ پیور مدغلشت والے جو ہیں ان کی زبان فارسی زبان سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ فارسی جو بولی جا رہی ہے، اصل وہ یہ ایک نئے قسم کی زبان بنی ہوئی وہاں، لیکن مشہور ہے فارسی زبان کے نام سے۔ فارسی زبان۔ تو یہاں کے لوگ جو ہے یہ کب اور کہاں سے آ کے اس دور افتادہ ویلی میں آباد ہوئے ہیں؟ اس سلسلے میں میرے خیال میں کوئی حقیقتاً کوئی خاص ڈیٹ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ بڑوں سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے ہم آئے ہیں۔ اصل میں وسط ایشیا سے آئے ہوئے، افغانستان سے ہوتے ہوئے ہم چترال آ گئے ہیں۔ ہمارے باؤ اجداد وہاں وہ کوئی گرزندہ ہو کے وہاں سے نہیں آئے ہیں، وہ کاریگر تھے، کاریگری کی وجہ سے وہ چترال میں آ کے انہوں نے بڑا مقام حاصل کیا۔ اب شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، چترال نوغور میں چمون کا بنایا ہوا چھوٹا سا توپ چترال نوغور میں قلعے میں ابھی بھی موجود ہے۔ اچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف گاؤں میں سیاہ کمان جو ہمارے آباء و اجداد نے بنائے ہوئے ہیں، اس وقت میرے خیال میں چترال کے گھر گھر میں یہ سیاہ کمان پھیلے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ پھر وہاں سے ہمارے گاؤں کے لوگ آئے ہیں، یہ کوئی چند سال دروش جنجرت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ وہاں سے نکل کے شیشیکو وادی کے وسط میں چار نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں انہوں نے کئی سال وہاں گزارے ہیں۔ وہاں سے آتے ہوئے وہ پھر مدغلشت ایک وسیع عریض جنگلی علاقہ تھا۔ جب انہوں نے وہاں دیکھا کہ یہ چونکہ یہ لوگ کاریگر لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس میں ہم کسی کی تیاری آبادی میں نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے آباد کر کے اگر بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے وہی آئندہ نسلوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ موسم بہار کے آغاز میں، چونکہ یہ لوگ شکار کے بہت زیادہ شوقین تھے، کہ بندوق بنانے والے تھے، وہاں آ کے کوئی سا ایک وہ بنا کے وہاں بیج ڈالا، جوار کا بیج وہاں ڈالا، اور وقتاً وہاں کے ان کو پانی دیا۔ جب خزان کا موسم آ گیا تو وہ گئے کہ وہ فصل پک چکا ہے، پھر انہوں نے وہ تمام وہ جگہ چھوڑ کے پھر مدغلشت آ کے اپنے آبادکاری سے وہ کام وہاں شروع کیا۔ صحیح، یعنی بنیادی طور پر یہ ہتھیار بنانے والے، وہ یہ ہتھیار بنانے والے، ہتھیار کے کاریگر۔ تو اندازتاً کیا بات ہے، یہ کٹور دور میں آئے یا اس سے پہلے رئیس دور میں آئے تھے؟ اندازتاً میرے خیال میں کٹور نہیں، یہ رئیس دور میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 600 گھرانے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مختلف دیہات میں تقسیم ہے یا ایک بڑا علاقہ ہے؟ اچھا، یہ تقریباً یہ مدغلشت کا گاؤں جو مدغلشت نام کا جو گاؤں ہے نا، یہ تقریباً 8 میل کی لمبائی پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی 4 بڑے بڑے پورشن ہیں، ان 4 بڑے بڑے پورشنوں میں یہ لوگ آباد ہیں۔ تقریباً ان پورشنوں کے درمیان میں کوئی 2 کلومیٹر، کوئی 4 کلومیٹر، کوئی 6 کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے۔ ٹھیک، تو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ تو کیا خیال ہے یہاں کے لوگوں کا کہ وہ ایک ساتھ آئے تھے، ایک دو جو پردادے ہیں وہ آئے تھے، یا وقتاً فوقتاً لوگ آتے گئے؟ تقریباً اس میں یہ واضح ہے، میرے خیال میں یہ واضح ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یکمشت یہ لوگ ساری کے سارے یکمشت نہیں آئے تھے،
شروع میں میرے خیال میں 4 گھرانے کے لوگ یہاں آئے، اس کے بعد یہ ہوتے ہوئے 7 گھرانے ہو گئے، اس کے بعد تقریباً اس 7 گھرانوں سے پھیلا کے اب یہ تقریباً میرے خیال میں 600 گھرانے سے اب ہوا ہے۔ ٹھیک، تو آپ کی جو زبان ہے وہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فارسی ہے، دری فارسی ہے، تاجکی ہے یا کیا؟ یہ تاجکی فارسی ہے، تاجکی فارسی ہے۔ صحیح۔ ہاں، تاجکی جو فارسی ابھی جو بولی جاتی ہے تاجکستان میں، وہ سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی جو کلچر اور ان کی جو زبان اور جو مختلف باتیں ہمارے گاؤں کی تقریباً سارے کے ساتھ ان سے ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، سمجھتے ہیں وہ۔ صحیح۔ جو ایران میں بولی جانی وہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل پڑتا ہے، وہ مشکل پڑتا ہے، وہ اکثر اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ کیا یہاں پر بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ثقافتی ایکٹیویٹی؟ یہاں تو میرے خیال میں یہ شادیاں جو ہوتے ہیں یہاں ہمارے گاؤں میں بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں لوکل یہ سنائی وال نہیں ہے، سنائی بجاتے ہیں، اور چترالی زبان میں یہ گانا گاتے ہیں، کھوار زبان میں گانا گاتے ہیں، لیکن کھیل کود کا بہت زیادہ شوقین ہے یہ لوگ۔ صحیح۔ تو کیا پولو مولو بھی؟ پولو پہلے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ پولو کھیلا کرتے تھے، اب پولو نہیں ہے، صرف فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یہی چیزیں آج کل بہت ان کا زور شور ہے، مشہور ہے۔ ٹھیک۔ ان کی اپنی جو آپ کی اپنی زبان ہے جس کو ہم عموماً مدرلشتی بھی کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو فارسی بان بھی کہتے ہیں، تو اس میں کوئی شاعری نہیں ہے؟ شاعری اس میں نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ جو سرنائی اور یہ جو ڈول ہے، یہ چونکہ چترال کے بالائی علاقوں میں بھی یہ اس کا رواج ہے، تو یہ پرانے زمانے سے آپ کے ہاں چل رہا ہے یا؟ تقریباً قدیم الایام سے یہ ڈھول سنائے تو قدیم الایام سے چلا آ رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ ڈف بناتے ہیں، گول سا کسی چیز، ڈف۔ اب ڈھول کے اب بنائے ہوئے ہیں، پہلے سے وہ ڈف کے ساتھ چلاتے تھے۔ صحیح۔ ڈف یہ میرے خیال میں اپر چترال میں بھی ہوں گی، یا ڈف، بالکل وہی۔ ٹھیک۔ وہ ایک تو اس دور میں پرانے زمانے میں یہ غربا جس کو کہتے ہیں یا رباب کی ایک قسم ہے، اس کے ساتھ یہ عموماً ہمارے ہاں بجائے جاتے تھے۔ رباب کے پہلے زمانے میں تھے ہمارے وہ بابو، اب فی الحال وہ رباب کا رسم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، رباب کا رسم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو قصیدہ خوانی کرتے ہیں لوگ، قصیدہ خوانی کرتے ہیں، لیکن رباب نہیں ہے۔ اچھا، اموات کے جو رسم ہے اس میں چراغ روشن کی جاتی ہے اسماعیلی کمیونٹی کے اندر، اور اس کے علاوہ خلف بسی کا تصور ہے، کیا اس قسم کے تصورات؟ تقریباً یہی ہے۔ ہمارے یہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو تقریباً 3 دن تک اس گھر میں سوگ مناتے ہیں، سارے گاؤں کے لوگ آ کے ان کے غم گساری کی جاتے ہیں، اور اس گھر میں 3 دن تک یعنی کہ کوئی کھانا پانا وہاں نہیں ہوتا، گاؤں والے آس پاس کے لوگ کھانا پکا ٹائم پہ ان کو لاتے ہیں، جب چراغ روشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ گھر والے اپنے لیے خود انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہاں پر اگر ہم اس کی پیداوار کو کی بات کریں، ایک تو یہ جنگلاتی علاقہ ہے، ابھی بھی جنگلات ہے وہاں پر، جی۔ دوسرا وہاں پر کیا مشہور پیداوار ہے؟ گندم، جو، مکئی، کیا چیز ابھی؟ ادھر یہ تقریباً یہی ہے کہ ایک ہی فصل ہوتی ہے سال میں، لیکن خاص پیداوار اس کی یہ مکئی، آلو اور یہ لوبیا۔ اچھا۔ یہ خاص گندم کی فصل وہاں نہیں ہوتی، کیونکہ گندم کی فصل اکثر لوگ بنجر زمینوں میں کاشت کرتے ہیں، اس سے کوئی خاص پیداوار نہیں ہوتی۔ اگر وہ میدانی علاقے جو میں زمین وہ گندم کاشت کرتے ہیں تو مکئی کی نسبت میں اس کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے، اس لیے لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں مکئی، آلو اور لوبیا۔ ٹھیک۔ سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو پھل وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں، شروع میں کچھ جنگلی قسم کے کچھ سیب تھے، اب یہ اکارس بھی جب یہاں پروگرام پر شروع کیا، اب مختلف قسم کے میوجات وہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ اخروٹ کی بات کی جائے تو اخروٹ عموماً بہت ہی سرد علاقوں میں زیادہ اچھی فصل دیتے ہیں یا اچھی پیداوار دیتے ہیں، کیا قدیم زمانے میں یہاں اخروٹ کا کوئی تصور؟ نہیں، بالکل تصور نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں موسم میں کچھ تبدیل ہوا ہے،
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے وہ لوگ قدیم کے وہ لوگ کھیتی باڑی کے بہت زیادہ ماہر تھے. ان کی مہارت کی یہی وجہ سے پورا ششکو جو کہ تقریباً 40 کلومیٹر ہے وہ ان کو ہمیشہ یعنی اناج سپلائی کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کھیتی باڑی میں وہ کچھ کمزور تھے، لیکن موسم کی وجہ سے وہاں میں وجہ نہیں لگا سکے وہ لوگ. خالی جنگلی پال مل ہوتے تھے سیب کے. اب چونکہ موسم میں تبدیلی ہے لہذا مڈغلش میں اب بہت خاص کر ایکسپے نے لوگوں کو موجات کی طرف بہت متعارف کرایا. تو یہ مکئی کا جو وہ ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے ششکوف کے لوگ؟ ہاں نا ٹھیک. تو یہ مکئی ابھی بھی لوگ کھاتے ہیں؟ اکثر یعنی کہ ہمارے گاؤں میں تو اکثر استعمال تو وہی مکئی کرتے ہیں. اچھا سر، یہ علاقہ چونکہ دور افتادہ ہے، یہاں کی سڑکوں کی کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم وہاں جانا چاہیں وہاں پر اوور آل ترقی کی کیا صورتحال ہے؟ سکول، ہاسپٹل وغیرہ؟ تقریباً یہی ہے کہ اب یہ مین روڈ چترال سے ہوتے ہوئے یہ ایک نالہ جاتا ہے ششکو کے نام سے. اگر اسی پر اگر آنا چاہیں نا تو روڈ کچا ہے، لیکن اکثر گرمیوں میں سیلاب کی وجہ سے روڈ بلاک رہتا ہے. لیکن سر یہی ہے بسا اوقات ہمارے گاؤں کے لوگ والنٹیئر سسٹم بہت زیادہ منظم طریقہ ہے. تقریباً 20-25 کلومیٹر تک ہمارے لوگ آ کے وہ راستہ کھلا کر لیتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت پہ. روڈ کا مدورف میں کافی مسئلہ ہے. تو صحت کا کیا انتظام؟ صحت کے لیے خاص کر ششکو میں ایک BHU ہے، اس کے بعد 2-3 جگہوں پہ وہ ڈسپینسری ہے. خاص کر مڈغلش گاؤں میں ایک گورنمنٹ کی ایک ڈسپینسری اور آخان ہیلتھ سروس کی یہ وہ ہیلتھ سینٹر، یہ 2 چیزیں چل رہی ہیں وہاں. ٹھیک. تو تعلیم کا کیا؟ تعلیم تقریباً باوجود کہ اتنا پسماندہ ہے، میرے خیال میں 80% میل اور فیمل 80% لوگ پڑھے لکھے. ٹھیک ہے. تو ادارے وہاں پر موجود ہے؟ گورنمنٹ نے کچھ گورنمنٹ کی اب مڈغلش گاؤں میں ایک ہائر سیکنڈری گورنمنٹ کی طرف سے بوائز کے لیے ہے، اور ایکیس خان ایجوکیشن کی طرف سے ہائر سیکنڈری لڑکیوں کے لیے 2 ہائر سیکنڈری فی الحال چل رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو یہ تو ہو گئی مڈغلش کی جو ثقافت ہے یا تاریخ ہے اس کے حوالے سے. اب چونکہ میر ہزار صاحب نے سیاست بھی کی ہے، ہم کچھ ان کی سیاست کے بارے میں بھی بات کریں گے. سر یہ سیاست میں آنے کا شوق کیسے ہوا؟ تقریباً جب میں نے سن 1962 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. 62 میں؟ سن 62 میں. یہ ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے میٹرکولیٹ میں ہی ہوا. مجھ سے پہلے میرا ایک سوسر اس کو چترال میں شہید کیا تھا. اس نے میٹرک کا امتحان کیا تھا، لیکن اس نے اپنی ساری زندگی کراچی اور پشاور ہی میں گزارے ملازمت میں. آخری دور میں وہ چترال میں ہاسٹل تھا، اسماعیلی ہاسٹل تھا، اس کا انچارج بن کے آیا تھا. بہت 3-4 سالوں کے اندر پھر اس کو وہاں سے شہید کیا. جب میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا تو میرے سامنے بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نہاتے غریب، غربت، تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. میں نے ساری توجہ اپنی تعلیم کی طرف میں نے دلوائی. اس میں نے یہ کیا کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ کیا کہ بچوں کے لیے میرے خود سسر نے اپنی زندگی میں پرائمری تک اس نے تعلیم کی بنیاد اپنی مدد آپ کی طرح دلوائی تھی. تو میں نے اس کو 8ویں تک بڑھایا، 8ویں تک اس سکول کو وہ بوائز کے لیے، اور پھر اس کو 10ویں تک یعنی ADP میں نے شامل کر لیا. دوسری طرف یعنی بچوں کے لیے سکول نہیں تھا تو میں نے IKS والوں سے رابطہ کیا. اب وہ IKS والوں کے لیے مسئلہ ہمارے لیے تھا کہ ایک لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ان کی بچیاں سکول جائیں، کیونکہ تعلیم سے چندان واقف نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب ہماری بچیاں سوارے سکول جاتے ہیں تو ہمارے لیے گائے کون پالے گا، ہمارے مال مویشی کون پالے گا، ہم کیا کھائیں گے اس پہاڑی علاقے میں. بہرحال ہم نے چند ایک ساتھیوں کو لے کر ایک زبردست جہاد کیا. وہاں
پھر یہ کر لیا KS کے گرلز اسکول کی بنیاد وہاں ڈالی. اب مسئلہ ہمارے لیے ادھر یہ ہوا کہ اس کی بنیاد ڈالی. KS والوں نے شرط یہ لگایا کہ بلڈنگ آپ لوگ بنائیں گے, اسٹاف ہم دیں گے. اب نہ ہمارے پاس کوئی زمین ہے اور نہ بلڈنگ کے لیے کوئی توانائی کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. لوگ غریب ہیں, ایک طرف غربت, دوسری طرف لوگ شوق بھی نہیں رکھتے ہیں بچیوں کو تعلیم دینے میں. ہم نے گاؤں کی ایلڈرز کو ساتھ دے کے وہاں ایک مخیر بندہ تھا, وہاں سے تھوڑا زمین ہم نے لے لیا. اس کا نام ہے مرزا عالم خان زمین. اس زمین پہ بلڈنگ بنانے کے لیے اب ہمارے پاس فنڈ نہیں تھی. پھر میں نے اس سے رابطہ کیا شاہزادہ محی الدین سے. شاہزادہ محی الدین نے میرے لیے کوئی 3 لاکھ روپے کے گرانٹ دے دیا. اسی گرانٹ سے میں نے وہ سکول بنوایا. ادھر بنوا کے پھر یعنی مطلب ہے کہ ہمارا راستہ کھل گیا اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. اب شکر ہے کہ ہماری بچیاں تقریباً ہائی سیکنڈری سے فارغ ہو کے نرسز میں بہت زیادہ ہیں, ایجوکیشن میں بھی ہیں, سارے کے سارے یعنی انجاب ہے یہ لوگ. ٹھیک. آپ 2-3 مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں سیاست میں. اس کامیابی کے پیچھے کیا راز تھی؟ آپ ششی کوہ ویلی یا دروس ویلی کی بات کی جائے تو یہ پورے ایک سنی ویلی ہے اور آپ کا تعلق ایک اسماعیلی کمیونٹی سے ہے, ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے. تو کیا راز تھی کہ آپ لوگوں کو لوگوں نے پسند کیا, آپ کو کامیاب بنایا؟ یہ میں اس سلسلے میں تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ قابل تھا, لیکن سب اللہ کی مہربانی تھی اور میرا نیت صاف تھا. چونکہ میں نے اپنی ذات کو نہیں سمجھا, ہمیشہ کمیونٹی کا سوچا. دوسری کمیونٹیوں کے ساتھ میں نے ایک ایسا تعلقات استوار کیا کہ وہ بھی ہمارے ہر ایک ساتھ معاملے میں ہمارا ساتھ دیا. کیونکہ میں چاہ رہا تھا جب تک اس ایریا میں ہمانگی پیدا نہ ہو, امن و امان نہ ہو, تو اس میں ترقی کی راہ بھی نہیں ہوگی اس میں. لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ میں نے بہت ایسے تعلقات رکھا. بسا اوقات معاملہ ایسا بھی ہوا کہ چترال میں یہ بات جب بھی ہو رہی تھی تو میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا اعتماد بحال رکھا تھا کہ شیشو و خاص کر ہمارے گاؤں میں وہ بات تک وہاں نہیں پہنچے. میں ہمیشہ مل جل کے ان لوگوں کے ساتھ رہا اور وہ بھی ہمیشہ میری بہت زیادہ پذیرائی کرتے تھے. اس سلسلے میں مجھے موقع ملا کہ میں نے صرف اجرتی نہیں کہ میں نے شیشو میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جسوں کے دوران میں اس گاؤں میں تھوڑا کام نہ کیا ہو. میں سارے کے سارے کام پوری شیشو میں نے کام کیا ہے. صحیح. تو سارے اس وجہ سے سارے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں بہت زیادہ. صحیح. بہت شکریہ سر. اگر مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی طرف سے, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ انسان وہ ہے جو خدمت خلق کی طرح وہ ٹھان دے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے اخلاق کریں, اچھے لوگوں سے راستہ اپنائیں, اچھے لوگوں سے مل جل بیٹھیں, بری کاموں سے اجتناب کریں, فرقواریت کی باتوں سے دور اپنے آپ کو رکھیں اور مل جل کے رکھیں تاکہ یہ زندگی کی یہ اثرات ہیں انسان کی زندگی بھی یہ کرامت ثابت ہوں. صحیح. بہت شکریہ ممبر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنے قیمتی آراء سے ہمیں نوازا, تاریخ کے حوالے سے ہمیں معلومات دی, ثقافت کے حوالے سے, اپنے علاقے کے حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے. ان کا یہ پیغام ہے کہ جہاں بھی رہے محبت سے رہے, ایک دوسرے کو عزت دے. یہی ہم سب کی ترقی کا راز ہے. یہی چترال کی پسماندگی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی